ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں پہ میڈیکل کے لوگوں کو، میڈیکل کے سٹاف کو انکلوڈنگ ڈاکٹرز، نرسز، اور وہاں پہ جو انیشل برتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کو اس بات کو سمجھائیں کہ یہ والی چیزیں بچے کے لیے ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، وہیں پہ ہمیں ماں کو ان کی ٹریننگ کی بھی از حد ضرورت ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو بچے کی ماں کے ساتھ لگاؤ، انس، محبت اس کے اپنے فیڈ کے ساتھ، ماں کے دودھ کے ساتھ شروع ہوگی، وہ کبھی بھی ڈبے والے دودھ کے ساتھ نہیں آئے گی۔ سیکنڈ، یہ وہی والے ڈبے جن کو ہم اسٹیٹس سمبل سمجھ کے، بچے کے لیے بہتر سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ایک والدین جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے بیٹھ کے جو ایک اسٹریٹجی اپنے بچے کی غذائیت اور پرورش کو لے کے کرنی ہے، اس میں سب سے ضروری چیز ماں یہ سمجھے کہ میں نے اس کی جو غذا ہے اس کو اپنے سامنے انڈر آبزرویشن ساری بنانی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسی چیز جو ان سین ہے، جس کے بارے میں انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ اس کو دیکھیں۔ سیکنڈ، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں کا جو دودھ بچے کو دیا جاتا ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی غذائیت پروٹینز کی شکل میں اور دوسرے وائٹامنز کی شکل میں جو کہ آپ کے فارمولا فیڈز کے اندر مسنگ آتی ہیں، تو بچے میں خاص طور پہ اس کی صحت کے حوالے سے ماں کا دودھ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ہمارا جز جو شاید پہلے مس ہو گیا، وہ اس طرح سے کہ ہر بچے کو 2 گھنٹے کے بعد اپنی دودھ کی ضرورت پوری کرنا ہوتی ہے۔ اب ایک والدہ کے لیے پیدائش کے فوراً بعد یہ بات سمجھنا کہ میرے بچے کو کب بھوک لگے گی، اور اگر وہ سویا ہوا بھی ہے تو سوئے سے اٹھا کے بھی مجھے دودھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر فارمولا فیڈ وہ پریفر کر رہی ہیں یا پھر اس کے اوپر لے کے گئی ہوئی ہیں، تو اٹھنا، بنانا، وہ ہر ٹائم تو انہی چکروں میں لگی رہیں گی۔ ایک دفعہ کا دودھ ختم کیا، اس کے برتن دھلے نہیں، اگلی دفعہ میں آ گیا، تو اس کی جگہ پہ ماں کے دودھ کو ہم پریفرنس اس لیے بھی دیتے ہیں کہ یہ ریڈیلی اویلیبل ہے، اللہ رب العزت کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو ماں کو دیا گیا اور آگے تاکہ وہ بچے تک پہنچا سکے۔ تو یہ خوراک کا جو دورانیہ ہے اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ 2 گھنٹے کے بعد مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا، آپ نے اس کو دودھ پلانا ہی پلانا ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے ضروری چیز وہ یہ کہ ہمیں والدہ کو یہ بات بتانا ہوگی کہ ہر دفعہ دودھ پلانے کی جو طریقہ کار ہے وہ دونوں جانب سے انہوں پلانا ہوتا ہے، اور ہر ایک طرف اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے اٹیچ کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایکٹیو اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس میں بچہ بھی جاگ رہا ہو۔ سم ٹائم ماؤں کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے جیسے ہی دودھ پی رہے ہوتے ہیں درمیان میں سو جاتے ہیں، تو ہم اس کے لیے عام طور پہ ماؤں کو جو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے جب بچے کو پکڑا ہوا ہے، اس کا پاؤں اس طرف آپ کے ساتھ ہے، تو اس کا جو نیچے سول ہے، جو پاؤں کا نیچے تلوا ہے، آپ اگر اس کو سمجھیں تو اس پہ سکریچ کریں، اس کو بہت زیادہ ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جسٹ سکریچ کریں تاکہ آپ کا بچہ جاگتے میں آپ کے ساتھ ہو، تاکہ وہ دودھ کی اپنی ضروریات وہاں پوری کر سکے۔